السلام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی یہ میسج آیا ہوا ہے کہ جی ریسیپشن سے جواب نہیں آ رہا. میں نے جن کے پاس ریسیپشن کا نمبر ہے ان کو بتا دیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے، اور نہ کریں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ میری تھرسڈے کو کلاس ہوگی، اس میں بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. میری ویڈیو آ رہی ہے آپ لوگ کو آن لائن؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہی میری ویڈیو. جی آ رہی. اللہ اکبر. جی کہاں تک پڑھا تھا؟ جی کچھ یاد ہے پچھلی کلاس میں؟ جی منافقین کے بارے میں آپ نے پڑھایا تھا لاسٹ. سٹارٹ کیا تھا. جی چلیں جی. تلاوت کرے گا کوئی؟ تلاوت قاری آپ ہیں؟ کیا ہے؟ کتاب نہیں ہے تو قرآن شریف ہے، اٹھائے میرا قرآن، کوئی بھی قرآن اٹھا لیں. میں ہی کر لوں ورنہ تلاوت ہے؟ میں کر لوں. حافظ ہے ماشاء اللہ، پھر تو قاری بھی ہوں گے. مائک ہے یہاں پہ؟ مائک اٹھائے، مائک اٹھائے. شاباش. ہاں آیت وَمِنَ النَّاسِ، آیت نمبر 8 من سورة البقرہ. پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آیت نمبر 4 کی ہم نے ٹرانسلیشن پوری نہیں کی تھی، میں بتا دیتا ہوں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ، یہ ان متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو ان سے پہلے نازل کردہ چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور ان سے پہلے جو ان کی طرف نازل کی گئیں اور ان سے پہلے نازل کی گئیں دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. ان تک نازل کی گئی، کیا نازل کیا گیا ان پر؟ ہاں جی، قرآن نازل کیا گیا، یعنی وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان سے پہلے یہود و نصارہ پہ جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ان پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں لیکن اب وہ منسوخ ہو گئیں، اب ان کا حکم بلکہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. صحابہ نے ایک آدھ دفعہ پڑھنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے اس کو ناپسند کیا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ کتابیں نازل کی تھیں اور آج وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. بہت سے لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور مانتے ہی نہیں کہ بھی آخرت میں ہم نے زندہ ہونا ہے. اللہ پہ یقین نہیں، آخرت پہ یقین نہیں. اور بعض اوقات اگر یقین بھی ہے تو مختلف انداز کا یقین ہے. ایسا یقین کہ جی یہود کیا کہتے تھے، ہم تو جہنم میں اگر چلے بھی گئے ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے جائیں گے، جنت تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے. وہ کہتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ان کے الٹے سیدھے عقائد تھے. لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ آخرت پہ پورا پورا ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون لوگ؟ یہ متقین، یہ جن کی صفات بیان ہوئی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ 4 صفات، 5 صفات جن میں ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی اس بات سے بڑا واضح معاملہ پتہ چل رہا ہے کہ متقین ہدایت پہ ہیں. اور ہدایت پہ کون ہے؟ متقین. اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں کہ جب تک انسان ان صفات پہ عمل نہیں کرے گا تب تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا. صحیح؟ انسان صرف اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا دے، کوشش خود کچھ نہ کرے، نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2، ایمان کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح اصول ہے. انسان
سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا اللہ انسان کو وہیں لگا دے گا. انسان تھوڑی سی غلط راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا انسان وہیں لگا دے گا. اللہ نے کہا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے معاملے میں کوشش کرتے ہیں, بندے تو چل تو کر تو, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رستہ دکھا دیتا ہے. وَمَن, اور وہ ہے نا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں, جس نے نماز پڑھی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, اما من, کیا دی میں آیت بھول گیا, کہ جس نے نماز پڑھی اور تصدیق کی تو ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, تو اس کو سیدھے رستے کی طرف, سیدھا رستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. لیکن جس نے کفر کیا, پیٹ پھیری اور انکار کیا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, مشکل کی طرف, تنگی شقاوت کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے انسان کو ہدایت چاہیے تو عمل بھی کرنا پڑے گا, بغیر عمل ہدایت نہیں ملتی. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے, اور انسان یہی لکھا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی کام کرنے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. پھر فرمایا ان الذین کفروا, میں نے بات بتائی تھی کہ ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے لیے کتنی آیات بیان کی جی 5, اور کافرین کی صفات بیان کرنے کے لیے کتنی آیتیں بیان کی گنے 2. کافرین کی صفات بیان کی 2 آیتیں, اور مسلمان مومنین کی بیان کی کتنی آیتیں 5 آیتیں. اگلی آیتیں منافقین کی صفات ذکر ہو رہی ہیں, اور ان کے لیے اللہ نے 13 آیتیں ذکر کی ان کی صفات بیان کرنے کے لیے. پتہ یہ چلتا ہے یہ منافقین سب سے بدبخت خطرناک قوم ہے. ایک پتہ ہو نا بندہ دشمن ہے آپ اس سے بچے رہتے ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جو آستین کا سانپ ہوتا ہے. چاہے آپ کے خاندان میں ہو, کاروبار میں ہو, ادارے میں ہو, آپ کی جماعت میں ہو, کہیں بھی ہو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. آج آپ کو پتا چلے نا یہ منافق ہے, آپ تو چترول کر دیں گے آپ اس کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے. اس وقت مسلمانوں کی حالات ایسے تھے, میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پکڑتے, منافقین پہ گرفت کرتے, تو نئے لوگ کافرین کو موقع مل جاتا, بول لیں گے دیکھو محمد تو اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ رہا, کیونکہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان تھے, بلکہ مسلمانوں سے بھی اچھے مسلمان تھے بعض اوقات. تو کچھ کافرین ایسے ہوتے ہیں سواء, برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, انہوں نے ایمان نہیں لانا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ تمام کافرین ایسے نہیں ہوتے, بہت سے کافر یا کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں, بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان میں جوں تک نہیں ریکتی, ان کو آپ کچھ بھی بتا لیں ان کو پلے نہیں پڑتی, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ انہوں نے ٹھان لی ہے ہم سپیریئر ہیں, ہم صحیح ہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کس وجہ سے ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے. کس چیز کی مہر؟ ہاں, اللہ نے ان کے دل میں مہر لگا دی ہے. قلوبہم وعلی, وہ جو کفر کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے وہ کام کرتے تھے, اللہ نے اس کو, میں نے کہا تھا نا کہ آپ نیک بنیں گے اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم چل کے آ, میں 10 آؤں گا. تو بالش تھا, میں پورا ہاتھ آؤں گا, اور تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. لیکن اگر گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, کرتا توبہ کرے صاف, اگر کرتا رہے تو وہ گناہ, وہ کالا سیاہی بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ پورا دل انسان کا کالا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کے کفر کے سبب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں پہ خاص پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ومن الناس, اور بعض لوگ ایسے ہیں, لوگوں میں سے بعض لوگ, یہ من جو ہے نا, واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں, اکثر مطلب سے ہوتا ہے, اکثر مطلب سے, لیکن یہاں پہ مطلب ہے بعض, ای بعض الناس, بعض لوگ ایسے ہیں. اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ. کسی نے اگر عربی پڑھی ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, نہ سمجھ آئے تو صرف ترجمہ ہی لکھ لیں. من الناس,
وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہیں مَن یقول جو کہتے تو ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہتے تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال آ رہا ہے، واو کا مطلب پرومس ہی کا ہے سر؟ پرومس اللہ عالم، یہ پرومس کا تو نہیں ہوتا، قسم کا ہوتا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم، اگر آپ اس کو پرومس بول رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو قسم بولتے ہیں۔ واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ آپ کو جب آپ نحو پڑھیں گے، عربی گرامر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں، تو آپ کو بلکہ اسی سال عربی گرامر کا پیریڈ ہے نا آپ لوگ کا، ہاں تو اس میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ باتیں تو کہتے ہیں لیکن اصل میں ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر ہی اپنے منہ سے تو بول رہے ہیں کہ ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ اور اس کے، وہ سمجھتے ہیں ای فی زعمہم وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں دے بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ اپنے گمان میں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یخادعو خادع یخادع خدع دھوکے سے نکلا ہے، وہ دھوکہ دے اللہ اور اس کے رسول کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم سوائے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا میں بھائی یہ کیا یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، دوسروں کا نقصان سوچ تو رہے، کرنے کی کوشش تو کر رہے، لیکن اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اداروں میں، کچھ کمپنیز میں فضول کی سیاستیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اچھے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو وہ دنیا میں تو سمجھتے ہیں بہت عظیم کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی ایک صفت کیا ہے؟ کہ وہ شعور نہیں رکھتے، لا شعور لوگ ہوتے ہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ آگے آئے گا لا یفقہون، لا یشعرون، لا یعلمون، وہم یعمہون، تو یہ ساری صفات ان کی کیا ہیں؟ علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی منافقین کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ ان کو نہ شعور ہوتا نہ علم ہوتا، ان کو نہ شعور رکھتے نہ علم رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ میں نے کہا تھا نا جس طرف چلیں گے اللہ بھی اسی طرف چلا دے گا۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یہ جو سارے کام کر رہے ہیں نا، دھوکہ دینے کے، شعور نہ رکھنے کی، ظاہر اور باطن میں فرق رکھنے کی، یہ کیا ہے؟ یہ دل کے مرض کی وجہ سے۔ اب دل میں مرض کیا ہے؟ ہاں جی کیا مرض تھا ان کے دل میں؟ دل میں کیا مرض ہوتا ہے؟ فی قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض تھا جس کی وجہ سے کر رہے تھے۔ نفاق کا مرض تو منافق تھے جی، کفر کا مرض، لو آف ورلڈ ہو بھی سکتا ہے، نہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض تھا، یہ شک کا مرض تھا، شک کرتے تھے کہ کیا واقعی یہ قرآن سچ ہے نہیں ہے، کیا واقعی آخرت کے دن اٹھا کے جانا بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ شک تھا ان کے دل میں، اللہ نے اس شک کو بڑھا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کے دل میں شک آئے نا تو کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے نا اللہ اکبر، جب بھی انسان بیٹھا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو خیال دلواتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ چرند کس نے بنائے؟ پرند کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ درخت کس نے بنائے؟ انسانوں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر شیطان دل میں اللہ کو کس نے بنایا؟
تو اپنے قیاس کے مطابق انسان وہ یہ دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے، تو وہ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار الٹے ہاتھ پہ تھوکے، تو وہ یہ چیز نکل جائے گی، اور اس سے پریشان نہ ہو۔ ایک صحابی، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ایمان باقی رہا یا نہیں رہا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، تو میں ان کو ہمیشہ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ، یہ بھی اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بات بھی مسنون ہے، یہ بات بھی کہنا چاہیے، جزاک اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، یا میرے دل میں ایسے خیالات ہیں کہ مگر اس کو زبان پہ لے آؤں تو اس کو بہت بڑا جانوں، یعنی بہت بڑی بات ہے، مطلب میں اس کو زبان پہ لانا بہتر نہ سمجھوں۔ کہا کہ اچھا تو کیا وہ تمہارے عمل میں بھی آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا یہی چیز ایمان ہے کہ انسان کے دل میں تو آ رہا ہے لیکن عمل میں نہیں آ رہا، تو اس لیے انسان کو شک کو دور کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کون ہے امام ابن قیم؟ جی جی، اسٹوڈنٹ آف امام ابن تیمیہ، جی جی، امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف، اور یعنی آپ کوئی فن اٹھا لیں، شیخ صاحب کی کتابیں اس پہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امراض القلوب نوعان، دل کی جو بیماریاں ہیں وہ 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں، ایک شک کی اور ایک شہوت کی۔ شک ہوتا ہے یا شہوت، جس کو شک نہیں ہوتا اس کو شہوت لگتی ہے، جس کو شہوت نہیں اس کو شک لگتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیے گا آج سے آپ، بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، ہر بیماری کی جڑ ہے، دل کی جتنی بیماریاں ہیں اس کی جڑ۔ آپ کوئی دنیا کی محبت شہوت، مال کی محبت شہوت، دوسرے جنس کی محبت شہوت، اور منصب شہوت، جو اتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر اس میں اگر غیبت کرے گا، بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، عداوت رکھے گا، کسی سے نفرت کرے گا، ہاں، یہ سب کس سے نکل رہی ہیں؟ کسی مال کی محبت سے، شہوت سے۔ اور اگر دوسری سائڈ پہ چلا جائے، شک ہے اس کو، اللہ کی ذات پہ شک، انبیاء پہ شک، قرآن پہ شک، حدیث پہ شک، یہ شک کر 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 کے انسان نکل جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان کو شک آئے تو کیا کریں؟ شک کو دور کریں، پڑھیں، علماء کے پاس جائیں، اعوذ باللہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ شیطان انسان کو شک میں ڈالتا ہے اس کو ہٹا دیں۔ نماز جو خیال آتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ جی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، شہوت میننگ خواہش، خواہشات۔ سوال آیا تھا کہ اللہ نے ان کا مرض کیوں بڑھایا؟ اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت بھی دے دیتا، کیونکہ انہوں نے ابتدا کی یہ کام کرنے کی۔ جب انہوں نے یہ ابتدا کی تو پھر اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتے، اللہ اور ہدایت پہ چلا دیتا۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جو ہمارے معاملے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنے رستے پہ لگا دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم آسانی کی طرف اس کو، اچھے کام کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ لیکن جو خود غلط راہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اس کو لگا دیتا ہے۔ یہ ٹاپک تقدیر سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس میں میری ایک خاص ورکشاپ ہے، وہ تقدیر کے نام سے، القدر کے نام سے۔ تو انشاءاللہ تھوڑے سے کووڈ کے حالات بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ورکشاپ شروع کریں گے، تو اس میں قدر پہ ورکشاپ کرائیں گے، تو اس میں یہ معاملات آپ کو اور واضح ہو کے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے اگر ہم سے نیک اعمال ہی کرانے تھے تو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہمیں؟ ٹھیک، گناہ کیوں رکھے، ایول شر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور جنت اور جہنم کا تو فیصلہ ہو گیا نا، پھر میں کیوں
یہاں پہ ہوں، جب فیصلہ ہوگا تو ڈائریکٹ جاؤں. ٹھیک. تو یہ سوالات ہیں، ان کو حل انشاءاللہ کرنے کے لیے ورک شاپ ہے، اس میں آئیے گا انشاءاللہ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. آن لائن ہوگی جی، فیس بک لائیو ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک. کس وجہ سے ان پہ دردناک عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، جس وجہ سے وہ جھوٹ یعنی جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ دردناک عذاب ہوگا. کیا پتا چلا؟ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہاں، گناہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ گناہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاں نہیں پتا. معاصی، معاصی. ٹھیک. اور دو طرح کے، صغائر یا پھر اس کو کہہ لیں صغیرہ، صغیرہ گناہ، اور ایک ہے کبائر. کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، کبائر یا کبیرہ گناہ. کبائر جمع ہے کبیرہ کی. کبیرہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، بڑی چیز کو. صحیح، کبائر بڑے. تو صغائر جو ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹے ہیں ایک بڑے ہیں. یہ تو ترجمہ ہے. ہاں، کبائر پہ حدود ہیں اور جن پہ حدود نہیں ہے. جھوٹ بولنے میں تو حد نہیں ہے، لیکن جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ چلیں لکھ لیں. کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس میں دنیا میں کوئی سزا ہو، جس کو آپ حد بول دیں، یا پھر آخرت کی کوئی وعید ہو. وعید مینز کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں دردناک عذاب ہوگا، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، قیامت کے دن کا عذاب، جنت نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ہاں، آخرت میں وعید ہو، دنیا میں سزا ہو، یا پھر اللہ رسول کی لعنت ہو. لعنت اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک. صغائر کیا ہوتے ہیں؟ جو کبیرہ نہیں ہوتے. جو کبیرہ نہیں ہوتے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. مثلا ہاں، لیکن مثال گناہ تو سارے ہیں. چلیں یہ ہوم ورک ہے آپ لوگ کا، ڈھونڈ کے لانا ہے صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچ کے اور ڈھونڈ کے لانا. اچھا، کبیرہ پھر کون کون سے ہوئے گناہ؟ ہاں، جھوٹ بولنا. یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو، بھائی جھوٹ بولنا تو کبیرہ نہیں ہے. ارے بھائی، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ آپ نے بھی آیت پڑھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے نا، ان کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہو رہا ہے. ہاں، اس لیے جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث ہے، اس کے اندر اکبر الکبائر ذکر ہے. ٹھیک. 7 ہیں یا 10 ہیں اللہ عالم، لیکن وہی ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک. ماں باپ کی نافرمانی، زندہ درگور کرنا، قتل کرنا، زنا، جھوٹی گواہی دینا، بہت سارے اس میں سارے اندر موجود ہیں. پاک دامن پہ الزام لگنا، اس پہ بھی حد ہے. ٹھیک. اور رشوت
رشوت کھانا, دینا اور لینا, اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس طرح کے جتنے بھی, یعنی ایک کتاب ہے, اس کتاب کا ہی نام الکبائر ہے. سنیے آپ نے وہ کتاب کا نام؟ نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. الکبائر عربی کے اندر یہ کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ کون بتائے گا؟ جی, نماز چھوڑنا, سود کھانا, یہ سارے الکبائر ہیں. پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. اس کتاب میں چیس کھیلنا بھی کبیرہ گناہ لکھا گیا ہے. یتیم کا مال کھانا, یہ سارے کبیرہ گناہ. منافقت, ابن قیم کی الزہری نہیں ہے, الذہبی ہے, امام ذہبی رحمہ اللہ, امام ذہبی رحمہ اللہ. اس کا ترجمہ ہو گیا ہے, دارالسلام میں کتاب موجود ہے, اور آپ کو kalamullah.com پہ بھی موسٹ پروبلی یہ مل جائے گی. ٹھیک, بورڈ کی لائٹ آف کر دیں, مجھے کوئی الکبائر لکھ دے. ٹھیک, اس لحاظ سے صغائر اور کبائر کی روح سے دیکھیں تو تقریباً ہر گناہ ہی پھر کبیرہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عموماً ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو پھر اس لحاظ سے ہم تو شدید گناہ گار ٹھہرے. بالکل, یہ تو انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے. ہاں, بہت کبائر ہو رہے ہیں ہمارے یہاں, ان گنت کبائر ہو رہے ہیں. اور ایک اور, اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ تو ان کی تعریفات میں فرق ہو گیا, مثالیں ہو گئیں. ٹھیک, ان میں فرق یہ ہے کہ کبیرہ گناہ, اچھا کچھ کہتے ہیں کبیرہ گناہ حرام ہے, اور حرام ہونے کا مطلب ہے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ تو حرام نہیں ہے. نہیں, یہ بات سمجھیے, دین اسلام میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ حرام کہا جاتی ہے. حرام کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے حرام کا مطلب کافر ہو گیا, یہ وہ کام کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. نہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. جو کام حرام ہے وہ کیا, گناہ کا کام ہے وہ حرام ہے. اب وہ گناہ کبیرہ کرے یا صغیرہ کرے, لا یجوز, وہ جائز نہیں ہے, جائز ناجائز. اگر کبیرہ کر لے گا, توبہ کرے گا, اس سے معافی کے لیے خاص طور پہ توبہ کرنی ہوگی. اور صغیرہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الحسنات, قرآن میں آتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کی آیت ہے نا, بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو, سیئات کو مٹا دیتی ہیں. اور وہ حدیثیں آتی ہیں نا, جیسے آپ سنتے ہیں رمضان میں, من صام رمضان وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے ثواب کے اجر کے حصول کی نیت سے, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ کبیرہ صغیرہ گناہ ہے. ایک نماز سے دوسری نماز, حدیث میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, مکفرات ما بینہم, ان کے درمیان جو ان کا کفارہ بن جاتا ہے. عاشورے کا روزہ ایک سال کا کفارہ, 9 ذی الحج کا روزہ ایک سال پہلے, ایک سال بعد, اگلے سال, سب کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ کون سے ہیں؟ یوم عرفہ کا روزہ. کون سے گناہ یہ صغائر ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈھونڈ کے لانے ہیں. ہاں پڑھایا تھا تو مثال یاد ہے. ہاں شرک ہو, اور یہ ساری لسٹ ہے جن میں گناہ ہو. صغیرہ کیا ہے؟ صغیرہ ڈھونڈ کے لائیں. ہمیں پتہ ہے نا, کیا نہیں پتا لوگوں کو. العمرہ الی العمرہ, اور ایک عمرے سے دوسرا عمرہ بھی اس کے درمیان, جزاک اللہ, اس کے درمیان بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جی, تو یہ نیکیاں انسان کرتا ہے, اس کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کبیرہ کرے گا تو خاص طور پہ توبہ کرنی پڑے گی, اور انسان کو اس سے رجوع کرنا پڑے گا. استغفار کی جو کیا شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. منافقین کی دوسری علامت کیا آ گئی؟ جھوٹ بولنا. دارالسلام میں آپ کو ایک اور کتاب ملے گی, منافقین کی علامات. انہوں نے کوئی 40-50 علامتیں ذکر کی, وہ بھی کتاب لیں, پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا آپ آدھے منافق تو ہو چکے آپ.
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ خود سمجھتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا تھا؟ منافقین کے نام بتائے تھے کہ یہ منافق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے حضرت عمر جا کے ان سے پوچھتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ یہ صرف یہ بتا دو میرا نام تو نہیں ان میں ہے. وہ عمر تقوی کا پہاڑ پھر بھی اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے. آج ہم نیکیاں تو اتنی کم ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں ولی اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. 2-4 کلاسیں اٹینڈ کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، با جماعت تہجدیں پڑھ لیں، ایسا غرور آ جاتا ہے بس اللہ معاف کرے. اکثر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تابعی نے کہا کہ میں تقریباً 40 یا کتنے صحابہ سے ملا ہوں اور ان میں سے اکثریت اپنے آپ پہ نفاق کا ڈر کرتی تھی کہ ہم منافق ہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. اللہ اکبر. تو وہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو کچھ دکھاتے تھے، پیچھے کچھ ہوتے تھے. یہی ایک خلوت کے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، یہ جو تم ظاہر باطن کا اختلاف دکھا رہے ہو، جب مومنین کے پاس آتے ہو تو ان جیسے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو ان جیسے، یہ فساد ہی ہے نا، یہ نہیں کرو. الٹا کیا کہتے تھے؟ قالو، وہ سب انہوں سب نے کہا انما، بے شک سوائے اس کے نہیں، تاکید، نحنو مصلحون، ہم تو واقعتاً در حقیقت اصل میں ہم ہی مصلح ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں تو فساد کرتے ہیں، ہاں، لوگوں میں، علماء میں، آپس میں، امت میں تفرقے بازی میں پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اصل مصلح ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہی منافقین کی صفات ہیں. خلوت پوچھے کسی نے، خلوت کیا ہوتی ہے؟ اکیل، تنہائی. انگلش میں کیا کہتے ہیں خلوت کو؟ ہاں، LON، لونسم. لونسم. اور بھی کوئی ورڈ ہوتا ہے؟ الوننس، آئسولیشن. آئسولیشن صحیح، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. سولیٹیوڈ، ماشاء اللہ دنیا بھر سے لوگ ہیں. فرینچ میں بھی آپ کو پوچھنا ہو آ جائے گا جواب. جی، الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں پرائیویسی، سیکلوژن. جی بس ابھی انگلش کی کلاس نہیں چل رہی ہے، بس جزاک اللہ. انما نحن مصلحون، عربی میں کچھ الفاظ لائے جاتے ہیں تاکید کے لیے، ٹھیک، تاکید کے لیے، ایمفسس کے لیے لائے جاتے ہیں. بعض اوقات ضمائر، پروناؤنز بھی تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں. تو قولو، جب کہا کہ بھائی زمین میں فساد مت کرو، انہوں نے کہا انما. انما کا مطلب ہوتا ہے بس ہم یہی کرنے والے لوگ ہیں، ہاں، سوائے اس کے نہیں، مطلب اس کے علاوہ تو ہم ہیں ہی نہیں کچھ، ہم یہی تو کرنے والے ہیں. نحنو، ہم لوگ، مصلحون، یہ بھی تاکید، اس کے سوا کچھ نہیں، ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. یہ مقصد اس کا ہی، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. انہوں نے یہ بات بولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں 3 تاکیدیں ذکر کی. توجہ ہے، انہوں نے 2 کی، قولوا انما نحن مصلحون، اللہ نے پہلے خبردار کہا اور پھر کہا 3 تاکیدیں، یہ بھی تاکید ہے، اللہ انہم ہم المفسدون، بے شک خبردار یہی مفسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ قیلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قول. کہا جاتا ہے لہم، ان سے، کن سے؟ منافقین سے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، ان سے کہا جاتا ہے
ایمان لاؤ. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آمنو آمنو کما آمن الناس. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے, الناس جیسے لوگ ایمان لائے, خاص لوگ. کون لوگ؟ لوگ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ صحابہ. جیسے صحابہ ایمان لائے, ان کو حکم دیا بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ بے وقوف لوگ, یہ پتھروں کے زمانے کے لوگ, نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر, ان کی طرح ہم ایمان لائیں؟ آج بھی ایسے لوگ کرتے نا حجت بازی, ہاں کہ جی دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی, مولوی کہاں بیٹھے ہیں, یہی کام کر رہے ہیں. ایسے ہوا تھا ایک صاحب کئی زمانہ پہلے ایک شیخ الحدیث کے پاس پہنچے, وہ حدیث پڑھا رہے تھے. کہا کہ اے شیخ, الغرب تصل الی القمر, کہ جو مغرب ہے وہ تو چاند تک پہنچ گئی. وانت تشرح البخاری, آپ بخاری پڑھائی رہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی اور ہم بخاری پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ تم ہمارے درمیان مسکین ہو. پہلے انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب دنیا چاند پہ گئی تو مخلوق پہ ہی پہنچی نا. ہم بخاری پڑھا کے مخلوق کو خالق تک لے کے جا رہے ہیں, لیکن تم ہمارے درمیان ایک مسکین کی حیثیت رکھتے ہو. تم ایک مسکین کی حیثیت رکھتے ہو. کیوں مسکین کی حیثیت رکھتے ہو؟ کہا کہ تم چاند پہ بھی نہیں پہنچے اور تم نے بخاری بھی. آج کل آپ کو ایسے بہت لوگ ملیں گے, کرنا کرانا کچھ نہیں, صرف تنقید. شام کو اپنے 9 to 5 کی جاب کریں گے, ٹفن لے کے کاروبار کام کرنے جائیں گے, 2-4 نوٹ بنائیں گے, گھر آئیں گے, ٹی وی کھولیں گے اور تنقید کی ان کی محفل چل پڑے گی. حالانکہ چاند پہ بھیجنا نہ مولوی کا کام ہے, نہ دین کی تربیت دینا سائنسدانوں کا. جی ایسے ہی ہے. ہمارے شیخ نے ایک دفعہ یہیں ادارے میں آ کے یہ بات بولی, اور اکثر اپنے اس میں بولتے ہیں شیخ عبداللہ ناصر وانی, کہتے ہیں کہ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا چاند پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے, یہ پوچھا جائے گا قبر میں؟ نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہیں وضو کرنا آتا تھا, طہارت آتی تھی, استنجا پتا تھا کیا ہوتا ہے, یہ پوچھا جائے گا. حدیث میں نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور کیا ہوا؟ انہما یعذبان, ان کو عذاب ہو رہا تھا. وما یعذبان الا فی کبیر, کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا تو کبیرہ گناہ, لیکن جو کرنے والے تھے ان کو بڑا نہیں لگتا تھا. ایک نمیمہ کرتا تھا, وکانا یمشی بالنمیمہ, ایک شخص چغلی خور تھا, اور ایک لا یستنزی من البول, استنجا صحیح نہیں کرتا تھا, یا وہ اپنے واش روم جب جاتا تھا تو ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, وہ اس چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ انسان کو یہ پتہ ہو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو دنیا کا بھی پتہ ہو, دنیا کی نو ہاؤ بھی ہو, دنیا کی نالج بھی ہو. دین کو ترقی ملے گی, اس کا ایک تقاضا ضرورت بھی ہے کہ لوگ دنیا جانتے ہوں. وہ غزوہ خندق نہیں ہوئی تھی, کس طرح ہوئی تھی؟ خندق ہوتی تھی نا, دنیاوی ایک ریسورس کو استعمال کیا, اسٹریٹجی استعمال کی. ایسی نہتے کھڑے ہو جاتے جی ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ ہے, لیکن اللہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے پیسہ کماؤ, اکانومی بہتر کرو, مسلمانوں کو طاقت دو, ٹیکنالوجی دو. پیسہ ہوگا تو دنیا میں حکومت کریں گے نا. آج آپ غلام بن چکے ہیں کافر کے, آپ کی ہر چیز ہے ان کے پاس. فیس بک سے ان کے پاس صرف آپ کی تصویریں اور آپ کے سٹیٹس تھے. جب انہوں نے واٹس ایپ خرید لی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟
ڈیٹا کی ڈیمانڈ ہے, جنگ ڈیٹا کی ہے, ڈیٹا خریدا بیچا جاتا ہے. بیچ میں کسی نے ایک ایپ بنائی تھی, اور ایپ میں کیا ہوا, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے بچپن کی تصویریں ڈالیں. صحیح, سب نے اپنی ساری تصویریں ڈالنا شروع کر دی. جیسی وہ ان کو بہت اس میں رجسٹریشن سبسکرپشن ملی, انہوں نے ایپ بند کر دی. کیوں؟ ان کا کام پورا ہو گیا, ان کو تصویریں نہیں دیں گے, وہ تصویریں بھی آ گئیں, ابھی نہیں پرانی بھی تصویریں آ گئی ان کے پاس. تو یہ ڈیٹا, آپ کی آواز, آپ کچھ بات کریں گے بھی, آپ کی آواز اس میں جا رہی ہے, اپنا مانے, آپ کی آواز اس میں جا رہی ہے. آپ کو اگلے دن فیس بک, گوگل اس چیز کا ایڈ دکھائے گا. آپ بات کریں یار مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے, ڈیل کا, ایچ پی کا, میک کا, یہ سب, اگلے دن ایڈ دیکھ رہے ہوں گے آپ. آپ موبائل پہ صرف کانٹیکٹ ایڈ کریں گے, فرینڈ ریکویسٹ آپ کو شو ہوگی, فرینڈز یو مے نو, پیپل یو مے نو, نہیں ہوتا ایسے. یہ آپ کو غلام بنا چکے. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. وہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ گوگل کا سی او, یاہو کا سی او, فلاں کا سی او, فلاں کا سی او انڈینز ہیں, پاکستانی کیا کر رہے ہیں, نہیں ہم تو جنت میں جائیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ محلے, یعنی کہتے ہیں نا کہ سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حیات بھی بھول گیا, اور جب مقصد حیات بھول گیا تو پھر اس کو دنیا میں اس نے کس طرح کن چیزوں کو پرائرٹائز کرنا وہ بھی بھول گیا, اور دوسرے اس کو اس پہ غالب آ گئے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ہاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی بات. تو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں ہاں کہ لوگ ہمیں پرانے سوچ کے لوگ, صحیح ہے سمجھیں, لیکن بھائی دین پہلے ہے, دین پہلے ہے, دنیاوی تعلیم بعد میں, پہلے دین کی تعلیم. دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن پہلے دین کی تعلیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. پھر 3 تاکیدیں ذکر کی, الا انہم ہم السفہاء, خبردار یہی ہیں, یہی کیا ہیں, یہی بے وقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے آ کے ملاقات کرتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنی شیاطین کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں, یہ ورڈ میں نے استعمال کیا تھا نا, خلوت میں اپنے شیاطین یا اپنے جیسی لوگوں کی طرف ہوتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تم جیسے ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, سوائے اس کے نہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ, اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں. طغیان کہتے ہیں نا جی, یہ طغیانی حد سے تجاوز کرنا, ٹھیک کہتے ہیں نا, یہ آپ کی جو نہر بہتی ہے اس میں طغیانی آ گئی, حد سے بڑھنے میں. یعمہون, بھٹکے جا رہے ہیں, حیران پھر رہے ہیں. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ بالہدی, کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے, ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. اشتروا, اصل میں اشتروا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے, اشتروا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے, اور اشتروا کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے. یہاں معنی کیا ہے کہ انہوں نے خرید لیا, کس چیز کو, ضلالت کو, ہدایت کے بدلے, یعنی ہدایت نہیں لی, الٹا گمراہی کی وادیوں میں چلے گئے. فما ربحت, اور نہیں فائدہ دے گی, تجارتہم, ان کی تجارت, وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ مومنین, یہ منافقین کی ایک صفت آپ نے اور پڑھی کہ وہ مومنین کے ساتھ کسی حال حلیے میں ہوتے ہیں اور کافرین کے ساتھ کسی حال حلیے میں ہوتے ہیں. ہاں,
جب مومنین میں آتے ہیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں، اور کافرین جب گناہ گاروں میں جاتے ہیں تو کیسے بن جاتے ہیں، دنیا کے سامنے کیسے ہوتے ہیں، خلوت میں کیسے ہوتے ہیں. تو خلوت میں انسان کو اپنی بڑا خیال کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان پہاڑ جتنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا. کتنی؟ پہاڑ جتنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ ایک دم ختم ہو جائیں گی. کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہ اس نے خلوت میں کچھ گناہ کیے تھے. کہ دنیا کو تو بہت دکھاتا تھا کہ میں نیک، پارسا، متقی، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، عالم ہوں، طالب علم ہوں، مصلی ہوں، لیکن جب اکیل میں جاتا ایسے ایسے گناہ کرتا، اللہ معاف کرے. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. اور آج کل تو اکیل کا گناہ کرنا سب سے آسان ہے. موبائل، وہ حدیث میں آتا نا بھائی، اکیل میں انسان حدیں پار کر جائے گا. ٹھیک، اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ حدیث آج کے لیے. کوئی بندہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، اس زمانے میں کیا کر سکتا تھا؟ سوچے بھائی اکیلے کمرے میں بند ہے، بھی کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن آج وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ کوئی قرآن سن رہے ہو، بیچ میں ایڈز آ جاتے ہیں. آپ ایپس یوز کر رہے ہو، ان میں ایڈ آ جاتے ہیں. فری ویڈیو چیٹ، پتہ نہیں کوئی عجیب سی ایپس کے نام ہیں، اللہ معاف کرے. اور پورنوگرافک مٹیریل، ہاں، یوٹیوب پہ اور سب جگہ. تو یہی خلوت کے گناہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، ہمیں اپنا ظاہر بھی باطن بھی اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت میں گزارنے والا بنا دے، اور ہمیں خلوت کے گناہوں سے بچائے، اور جیسا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ویسا ہی بنا دے. سوال آئے ہیں جی؟ کسی سے زیادتی کرنا، میل فیمیل کا ایک دوسرے کو دیکھنا، کسی سے لڑنا، گالی دینا صغیرہ گناہ ہے. ہاں، زیادتی کرنا صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. جی میل فیمیل کا ایک دوسرے کو دیکھنا، جی، کسی سے لڑنا بھی اگر غلط کے لیے ہے تو صغیرہ کبیرہ گناہ بن سکتا ہے. گالی دینا صغیرہ گناہ. جی یہ اگلی کلاس میں بتائیے گا، ابھی ذرا تحقیق کر کے آئیں. عملی عقیدہ ایک منافق کیا ہوتا ہے؟ عملی عقیدہ عملی منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ خاص صفات، صرف ایک دو صفات ہوتی ہیں. کس کی؟ منافقت کی. اور عملی عقیدے کی منصاب سے منافق وہ منافقین ہیں جو پورے منافق تھے، جو اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان تھے. جو لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، یا پیچھے ہٹ جانا بھی کبیرہ گناہ ہے؟ نہیں، کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ ڈرامہ دیکھنا اچھا جی گناہ ہے، گناہ ہے، نہ کریں. استاد کو دیکھتے ہیں تو تبھی بھی گناہ ہوگا؟ نہیں، استاد کو آپ اگر تعلیم کی غرض سے دیکھ رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. نبی، ہاں، انما الاعمال بالنیات. لیکن اگر آپ کسی اور غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ لازمی گناہ ہو جائے گا. مرد جان بوجھ کر ترک صلاۃ کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر ترک صلاۃ کفر ہے، کافر ہو جائے گا انسان. ٹھیک، چلیں جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے.